السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ ناظرین، غزہ کے اوپر اسرائیلی جو جارحیت ہے، اسرائیلی دہشت گردی ہے، وہ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی کی جو تازہ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل نے غزہ کی پٹی پہ لوگ ہیں ان کو مختلف ڈاکومنٹس، اشتہارات اور مختلف قسم کی اطلاعات کے ذریعے ان کو کہا گیا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر غزہ پٹی کو خالی کر کے وہاں سے صدرن طرف چلے جائیں، ایویکویٹ ہو جائیں۔ اب ایسے میں جو ایک بہت بڑا ڈینس پاپولیٹڈ ایریا کو خالی کروانا پاسبل نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیل نے جو غزہ کی پٹی کے ساتھ ان کی سٹی ہے سدرت، ان کے لوگوں کو بھی انہوں نے حکم دیا ہے کہ وہ بھی اس پورے شہر کو خالی کر لیں، اور اسرائیل کی طرف سے یہ پلان ہے کہ وہ کوئی بڑی لیول کی بمباری کر لیں۔ اس وقت تک آج جتنی بھی سارا دن جو اپڈیٹ تھی، ہیومن رائٹ واچ، BBC، دنیا کے جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جو حالانکہ اسرائیل اور امریکن ٹاؤٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ بات جو ہے انہوں نے بھی اون کر دی ہے کہ غزہ کے اوپر فاسفورس بمبنگ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف رشیا نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کی جس میں انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیل زمینی راستوں سے غزہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرے گی تو اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں محمود عباس جو ہیں فلسطین کے جو صدر ہیں ان کی ملاقات رہی ہے امریکن نائب ان کے امریکن وزیر خارجہ سے، اور ٹرکی کی طرف سے کچھ امداد بھی، میڈیکل ایکوپمنٹ بھی غزہ کو لانے کی اجازت دی گئی ہے۔ موجودہ صورتحال میں غزہ کے حوالے سے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے پروٹیسٹ کیے اور اس کے حق میں ریلیاں نکالی۔ فرانس میں پروٹیسٹ کے اوپر پابندی میکرون کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ وہ کوئی کسی کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیے جائیں گے۔ اس کے باوجود وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے، انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ جرمنی میں بھی احتجاج کے اوپر پابندی تھی لیکن باوجود لوگوں نے آ کر اپنا رول ادا کیا۔ پوری دنیا میں پروٹیسٹ کیے گئے۔ جموں اینڈ کشمیر میں جو مرکزی جامع مسجد ہے سری نگر کی، اس کے اوپر انڈین مودی کی دہشت گرد گورنمنٹ نے اس کے اوپر بھی سیز کیا تھا۔ میر واعظ عمر فاروق کو آج ایک دفعہ پھر سے نظر بند کرنے کے احکامات جاری ہوئے، کیونکہ سری نگر کی جامع مسجد سے ایک پروٹیسٹ نکلنے والا تھا جس میں غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں نکلنا تھا، لیکن ان کے اوپر پابندی لگی۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بات کر لیں تو پاکستان میں غزہ کے احتجاج کے حوالے سے یہاں پر کچھ لوگوں کو تو اجازت ملی، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اس دن بھی احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ لاہور میں جن لوگوں نے احتجاج کیا ان کو گرفتار ہوئے، اسلام آباد میں جن لوگوں کو احتجاج کیا ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر بھی لوگوں کو باہر نکلنے نہیں دے رہے۔ اس وقت جتنے بھی پاکستان میں احتجاج ہوئے، کوئی بھی بڑا یا ایسا احتجاج نہیں تھا جس میں کوئی 1000 سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ دنیا کے اندر بغداد اور دوسرے ملکوں میں، ایران وغیرہ میں تقریباً لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا پروٹیسٹ نکلا، یہاں پر کوئی 100 بندے بھی باہر نہیں نکلے۔ پاکستان میں شاید میکسیمم کوئی بہت بڑا پروٹیسٹ ہو جس میں 1000 بندے سے زیادہ، میری نظر میں ابھی تک ایسی کوئی احتجاج ریکارڈ نہیں ہوا۔ ناظرین، پوری مسلم دنیا اس وقت صرف احتجاج کر رہی ہے، دوسری طرف گراؤنڈ پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ اس وقت ایک بڑی جو آج اس ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ میک ڈونلڈ ایک ایسی فوڈ چین ہے جو دنیا کے اندر تقریباً 40,000 سے زیادہ ان کے برانچز ہیں، انہوں نے اسرائیلی دہشت گرد فورسز کو فری خوراک مہیا کرنے کا حکم کر دیا ہے۔ تقریباً روزانہ 4,000 ٹن سے زیادہ وہ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ اور خوراک جو اسرائیلی دہشت گرد فوجوں کو وہ فری ڈیلیور کر رہی ہے۔ پوری مسلم دنیا کے اندر اسی گروپ کے یعنی میک ڈونلڈ کے تقریباً 10,000 سے زیادہ جو ہے وہ برانچز ہیں، جس میں صرف پاکستان میں 300 سے زیادہ ہیں۔ اس طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ تمام برانچز جو ہے وہ وہیں سے پیسہ کما کر اسرائیل کو مفت خوراک دینے میں اپنا رول ادا کرے۔ دوسری طرف یہ جو دنیا کی جو بڑے بڑے ملٹی بلینئر جنہوں نے یہ بھی اس قسم کی ان کے سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو تھے آکسفورڈ یونیورسٹی میں، انہوں نے یا ہارورڈ میں پروٹیسٹ کیا تھا، انہوں نے ان کے حوالے سے یہ ریکمنڈیشن دی ہے کہ ایسے تمام طلباء جو فلسطین کے حق میں احتجاج کریں ان کو بلیک لسٹ کیا جائے، ان کو کسی بھی دنیا کے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن کے اندر ان کو جاب نہیں دی جائے۔ ناظرین، مسلم دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ سارے ڈرپوک اور مرے ہوئے قوم ہیں، ان کی طرف سے کوئی فزیکلی ریزسٹ ہو نہیں رہا ہے، صرف عوام کی طرف احتجاج ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر فلسطین کے مسئلے کے اوپر اور غزہ کے مسئلے کے اوپر اگر تمام مسلم ممالک اگر کوئی میدان میں آ کر اپنا کوئی رول ادا نہیں کرتے، کوئی اس قسم کی کوئی حکمت عملی، کوئی گیس بند کرنا یا ان کے اوپر فائنینشیل کٹ نہیں لگاتے ہیں، مڈل ایسٹ اور عرب کے وہ ممالک جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانے میں مکمل ختم کر کے ان کے ساتھ فضائی اور زمینی تعلقات جب تک ختم نہیں کریں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسرائیل غزہ کے مسلمانوں کے لیے اگر اپنا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں یا اگر وہ کوئی رول ادا کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ان کو ایسا سٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑیں گی، اس طرح سے سٹانس لینا ہوگا جس طرح سے برطانیہ، فرانس اور یونائٹڈ کنگڈم کے جو لوگ ہیں وہ لے رہے ہیں۔
ایون کہ ہندوستان کی جو مودی گورنمنٹ نے جس طرح سے اسٹیٹمنٹ، جس طرح سے اپنا اسٹرانگ جو اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اسرائیل کے حق میں، اس طرح کوئی مسلم دنیا سے کوئی نظر نہیں آ رہی۔ ایون پاکستان نے بھی سوائے مذمت کے علاوہ کوئی اپنا رول ادا نہیں کیا۔ اس وقت غزہ کی تقریباً 2.5 ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ بڑے مظلوم اور بے یار مددگار ہیں۔ ان کی مدد کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ رول ادا نہیں کرتے ہیں تو مستقبل میں بہت سارے اور مسلم ممالک کے اوپر اس قسم کے حملے ہوں گے، اور یہ حملے جاری و ساری رہیں گے جب تک مسلمان مل کر رجسٹ نہیں کرتے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔